ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی طرف گفتگو کا آغاز بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عصبیت کیا ہے؟ کیا اسلام نے عصبیت کے خلاف کوئی انیشیٹوز لیے؟ چونکہ اگر ہم اقبال کے افکار کا مطالعہ کریں تو انہوں نے بھی قوم اور ملت کا لفظ امت کے معنی میں لیا، اور انہوں نے کہا کہ جب میں قوم یا ملت کی بات کرتا ہوں تو اس سے میری مراد کہ ان کی بنیاد توحید و رسالت ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، افکار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ تو اس کو آپ کیسے ایلیبوریٹ کریں گے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ۔ جو قبائلی نظام تھا اور حکومتوں کا جو بھی نظام تھا اس کی بنیاد اسی بات پہ تھی، جیسے کہ ہمارے بھائی صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ جس کی بنیاد یہی ہے کہ چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، جو میرا قبیلہ کہہ رہا ہے میں نے اس کی بات کو ماننا ہے۔ اسلام اس لحاظ سے ایک سیاسی انقلاب ہے کہ اس میں اسلام میں کسی بھی سلطنت کی اور کوئی بھی احکامات، ان کی بنیاد خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی کا دیا ہوا علم ہے، جس کے مطابق کوئی بھی معاشرہ جو کہ اسلام کے تحت عمل میں آئے گا وہ حق کے ساتھ ہوگا۔ جب شعوری طور پر ایک فرد یا شعوری طور پر ایک معاشرہ انفیریئر ہوتا ہے تو وہ پھر عصبیت کا شکار ہوتا ہے۔ وہ اس لیے اپنے گروہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ گروہ کے ساتھ ہے اور گروہ کے مفادات جو ہیں وہ پہلے نمبر پر ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام اس لحاظ سے ایک انقلاب پوری سیاسی دنیا کے اندر آیا کہ جس میں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا کس گروہ سے تعلق ہے۔ ایک صحیح مسلمان کا تعلق جس گروہ کے ساتھ اس کی ساری افیلیشن ہے وہ حق ہے۔ لہٰذا اگر ایک مسلمان حق پر ہوگا تو وہ اس کے لیے لڑیں گے، اور اگر ایک کسی اور کا حق مسلمان چھین رہا ہوگا تو وہ اس کے لیے لڑیں گے۔ لہٰذا ہمارے ہاں جو پہچان ہے کسی چیز کے صحیح غلط ہونے کی، وہ اس کا حق ہونا یا اس کا باطل ہونا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے جو کہ ایک بنیادی فرق ہے۔ تو بہت بہت شکریہ بہت ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔